الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلاۃ الصبح. تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جاں سرور لالا نیر تاباں سرنشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سر خیل زہرہ جمالاں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کائنات میں سب سے زیادہ حسین ماننا یہ تقاضۂ ایمان ہے. حضور کا ذکر، تذکرہ حسن سن کر کے اہل ایمان کے چہرے سرشار ہو جاتے اور آقا کریم کے ساتھ جو محبت کا انہیں ربط و رشتہ ہے وہ مستحکم اور مضبوط ہوتا ہے. حضور کا تذکرہ سن کے جس شخص کے سینے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، حضرت شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں کہ اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر ہو اور تسکین نہ پہنچے. اہل ایمان کو قرار ملتا ہے جب کوئی حضور کی باتیں چھیڑے، حضور کا ذکر کرے. بالخصوص حضور کا تذکرہ حسن تو اہل ایمان کے لیے بہت بڑی دولت ہے. علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص حضور کا تذکرہ حسن کرے گا لوگوں کے دلوں میں اس کا گھر بن جائے گا. آج ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں ہر دل عزیز ہو جاؤں، میرے سے لوگ پیار کیا کریں. آسان سا نسخہ ہے، حسن محمد کے قصیدے پڑھا کرو، لوگ تم سے پیار کیا کریں، لوگ تم سے محبت کیا کریں. آسان سا نسخہ ہے. حضور کے حسن کے گیت گایا کرو، حضور کی مدح و ستائش کیا کرو. اللہ تم سے پیار کرے گا، اللہ کی مخلوق بھی تم سے پیار کرے گی اور پھر حضور بھی تم سے پیار کرے گا. تو یہ تقاضا ایمان ہے کہ حضور کو کائنات میں سب سے زیادہ حسین مانا جائے. اور یہ محض اعتقاد کی حد تک نہیں ہے، حقیقت ہے. ہر مرید سوچتا ہے کہ میرے پیر جیسا زمانے میں کوئی نہیں، لیکن ممکن نہیں ہے کہ ایسا ہی ہو. شاگرد سوچتا ہے میرے استاد جیسا جہان میں کوئی نہیں، لیکن اچھے اچھے لوگ موجود ہیں. یہ اس کا حسن ظن ہے. لیکن حضور علیہ السلام کائنات میں سب سے زیادہ حسین ہے. یہ حسن ظن نہیں بلکہ یقین ہے. اور کائنات میں اللہ نے دوسرا محمد بنایا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے حضور کو وہ حسن دیا، وہ جمال دیا کہ جس کی مثل کائنات کے اندر موجود نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کل قمر لیلۃ البدر لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ،
کیا پوچھتے ہو حضور کے بارے؟ 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے حضور. پھر کہتے نہیں نہیں حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا. حضرت حسان بن ثابت بولے دیکھتے کیسے؟ کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے. خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ٹالیا سی. خدا نے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. اتنا حسین پہ کر تراشا، پھر اسے خود اپنا محبوب بنا لیا. اعلی حضرت کیا خوب بات کہہ گئے، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجئے. یعنی حضور اتنے حسین ہیں کہ اللہ کے بھی محبوب ہیں. حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے. یہ اعزاز ہے حضور کا. اور ہماری قسمت کہ ہمارا محبوب وہ ہے جو اللہ کا بھی محبوب ہے. اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں ہم، تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. ہمارا محبوب وہ ہے جو خدا کا بھی محبوب ہے. تو حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ آج تک کسی ماں نے ایسا جنم ہی نہیں دیا، دیکھتے کیسے؟ کوئی دوسرا محمد رب نے بنایا ہی نہیں ہے. اتنا حسین پہ کر. اذا سرا استنارا وجہہ، جب مسکراتے تو چہرے کی لکیروں سے نور نکلتا. اذا ضاحکا یتلالأ فی الجدر، جب مسکراتے سامنے والی دیواروں پہ عکس پڑا کرتا تھا. اتنا حسین پہ کر تراشا، اتنے پیارے محبوب. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلج الثنیتین اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایاہ. حضور کے سامنے والے دو دانتوں میں ہلکا سا فاصلہ تھا، اور جب حضور گفتگو کرتے تھے نور کی کرنیں چھن چھن کے نکلتی تھی، اور پورے ماحول پہ روشنی پھیل جایا کرتی تھی، اجالے پھیل جایا کرتے تھے. یہ حضور علیہ السلام کا حسن ہے. اللہ اکبر. حضرت جابر بن سامرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ چاندنی شب تھی، ستارے چمک رہے تھے، چاند دمک رہا تھا. تو حضور علیہ السلام بھی لال دھاری دار یمنی چادر اوڑے محو استراحت تھے. میں کبھی حضور کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی آسمانوں کے چاند کو دیکھتا، کبھی آمنہ کے چاند کو دیکھتا. اور پھر کیا فیصلہ کیا؟ فائزہ احسن عندی من القمر. فرمایا میں نے پھر فیصلہ کیا کہ حضور کا چہرہ تو چاند سے بھی سونا ہے. چاند کے چہرے پہ داغ ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کا چہرہ چاند سے بھی حسین ہے. بلکہ چاند کیا، چاند تو حضور کے اشاروں پہ رقص کرتا ہے. حضور انگلی اٹھائے تو قدموں میں سلامی دینے آ جاتا ہے. اعلی حضرت فرماتے ہیں یہ تو حضور کا کھلونا ہے. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے، مہد میں جدھر انگلی اٹھاتے چاند ادھر جھک جاتا. کیا ہی چلتا تھا اشاروں پہ کھلونا نور. چاند جھک جاتا تھا بچپنے میں، اس لیے یہ تھے سراپا نور کا، وہ تھا کھلونا نور کا. فرمایا فائزہ احسن عندی من القمر. تو میں نے فیصلہ کیا حضور تو چاند سے بھی زیادہ حسین ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فرمایا کہ کل قمر لیلۃ البدر، کہ حضور کی صورت کیا بتاؤں، جس طرح 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند ہوتا ہے. تو علماء نے کہا اس کی تشریح میں کہ یہ تشبیہ دینے کے لیے آپ نے بیان کیا، چونکہ اور کوئی تشبیہ مل نہیں رہی تھی. ورنہ حضور علیہ السلام کی مثل کوئی ہے جس سے مثال دی جائے اور جس سے تشبیہ دے جائے. یہ صرف بات کو، نفس مسئلہ کو سمجھانے کے لیے ایسا کیا گیا ہے. ورنہ حضور اتنے خوبصورت ہیں، اتنے حسین ہیں کہ کوئی مثل ہی نہیں ہے جس سے مثال دی جائے. اتنے خوبصورت بنائے گئے، اتنا خوبصورت پہ کر تراشا گیا. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ابھی یہ سارا حسن ظاہر نہیں ہوا تھا. امام قرطبی نے لکھا ہے لم یظہر لنا تمام حسن ہی. حضور علیہ السلام کا ابھی سارا حسن ظاہر نہیں ہوا تھا، ابھی پردے تھے بشریت کے، لیکن اس کے باوجود بھی تاب نہیں تھی کہ کوئی دیکھ سکے. آپ دیکھیں کہ صرف 2 درجن کے قریب صحابہ ہوں گے جو حضور کا حلیہ بیان کرتے ہیں. 1,44,000 صحابہ نے حضور کو دیکھا ہے. صحابی بنتا ہی تب ہے جب ایمان کی نظر سے حضور کے جمال جہاں آرا کو دیکھے. تو 1,44,000 لوگوں نے حضور کو دیکھا ہے، لیکن بیان صرف 2 درجن کریں، 24-25 آدمی کریں. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں،
حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ہند بن ابی حالہ، حضرت برا بن عازب، حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چند صحابی ہیں، آپ ان کی تعداد گنے تو انگلیوں پر آ جائیں گے، 2 درجن سے زیادہ ان کی تعداد نہیں جو حضور کا حلیہ بیان کرتے ہیں۔ دیکھا 1,24,000 نے، لیکن بیان صرف 24 کریں، وجہ کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ حضور کو لوگوں نے دیکھا تھا لیکن آنکھ بھر کے کوئی دیکھ ہی نہیں سکا۔ ایک دوسرے سے پوچھا کرتے تھے بتاؤ حضور کیسے تھے؟ کہا تم نے نہیں دیکھا؟ کہا دیکھا تو تھا لیکن آنکھ بھر کے کب دیکھ سکے؟ چمک اور تابش ہی اتنی تھی کہ نظریں اٹھتی تو جھک جاتی۔ اور یہ جن لوگوں نے بیان کیا ہے یا حضور کے گھر والے یا جو بچپن میں حضور کو دیکھتے رہے یا قریبی رشتہ دار ہیں جنہوں نے حضور کو سوئے ہوئے دیکھا ہے، وہ حضور کا حلیہ بیان کرتے ہیں۔ یہ چھپے ہوئے حسن کا عالم۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میرے والد شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی نے خواب دیکھا، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی وہ بزرگ ہے، تمام مکاتیب فکر کے لوگ انہیں اپنا مقتدا اور امام مانتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میرے والد شاہ عبد الرحیم نے خواب میں حضور کی زیارت کی۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آج حسن رسول بیان کرنے کی لالچ یہ بھی ہے کہ اللہ ہمیں حضور کے حسن کی زیارت نصیب فرمائے۔ تو یہ بہت بڑی دولت ہے، اگر یہ مل گئی تو زندگی سنور گئی، اور کوئی مومن ایسا نہیں ہے جس کے سینے میں حضور کے دیدار کی تڑپ نہ ہو۔ اے لقائے تو جواب ہر سوال، حل شود ہر مشکلت بے کیل و کال، تیری ملاقات ہی سارے سوالوں کا جواب ہے، ورنہ ساری زندگی الجھنوں میں گزر جاتی ہے، پتہ نہیں یہ صحیح ہے کہ یہ صحیح ہے، اور اگر حضور تشریف لے آئیں اور جلوہ دے دیں سارے مسئلے حل ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں میرے والد نے خواب میں حضور کی زیارت کی اور عرض کی کہ حضور آپ کا ہی فرمان ہے، انا املہ و اخی یوسف اسبہ، میں نمکین حسن والا ہوں اور میرا بھائی یوسف میٹھے حسن والا تھا، جبکہ نمکین حسن میں کشش زیادہ ہوتی۔ وہاں زنان مصر نے انگلیاں کاٹ لی، وہ واقعہ آپ نے سنا علماء سے کہ زلیخا کو تانے دینے لگی کہ تو نے ایک غلام پہ دل ہار دیا، ملک تیموس کی بیٹی ہو کے، عزیز مصر کی بیوی ہو کے، شہزادی ہو کے ایک غلام پہ دل ہار بیٹھی، تان و تشنی کے تیر برسائے۔ زلیخا کو پتا تھا کہ تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، کہ میں ان کو کتنی دیر تک دلائل دیتی رہوں۔ کہا میرے گھر آنا، میں تمہاری دعوت کرنا چاہتی ہوں۔ 40 خواتین کو گھر بلایا، امیر کبیر اس دور کے وزراء اور مشیروں کی بیویوں کو، معترضین کو بلایا، کہا میرے گھر آنا، دعوت کی، کھانا دیا، بعد میں انہیں پھل دیا، ہاتھوں میں چھریاں دی، ناشپاتیاں دی، اور جب یہ وہ پھل کاٹنے لگی تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں جا کے ہاتھ جوڑ دیے۔ وقالت اخرج علیہم، کہا 2 لمحوں کے لیے آ جا، میری محبت کی لاج رہ جائے، یہ مجھے تانے دے رہی ہیں کہ غلام پہ دل ہار گئی، تو ذرا 2 لمحوں کے لیے آ جائیے۔ وقالت اخرج علیہم، 2 لمحوں کے لیے آ جا، نکلے آ۔ حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے نقاب اوڑا ہوا تھا۔ جب آپ کے نقاب سے جلوے چھن چھن کے ماحول کو روشن کرتے ہیں اور ان عورتوں کی نظریں حضرت یوسف علیہ السلام کے جمال پہ پڑے تو وہ ناشپاتیاں کاٹ رہی تھی، لیکن ایسا استغراق ہوا جمال یوسفی کو دیکھتے دیکھتے کہ وہ چھریاں ہاتھوں پہ چل گئیں اور انگلیاں کٹ گئیں، اور وہ جو کہتی تھی غلام پہ دل ہار گئی ہے، تو انہوں نے کیا کہا، قلنا حاشا للہ ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم، کہنے لگی یہ کوئی تو بشر ہے ہی نہیں، یہ تو کوئی مقرب فرشتہ ہے۔ جب تک دیکھا نہیں تھا تو کہتی تھی غلام پہ دل ہار گئے، اور جب دیکھ لیا تو کہنے لگی یہ کوئی بشر ہے ہی نہیں، یہ تو کوئی مقرب فرشتہ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ لوگوں نے دیکھا نہیں ہوتا تب جھگڑے ہوتے ہیں، جب دیکھ لیں تو پھر جھگڑا
نہیں ہوتا ہے۔ حضرت پیر وارث شاہ علیہ رحمہ اپنے ٹھیٹھ پنجابی لہجے میں کہتے ہیں، جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں، جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں، جنہ ویکھیا ہو تے بول دے نہیں، جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں۔ آج جھگڑے ہو رہے ہیں، مناظرے ہو رہے ہیں، باس و تمہیس جاری ہے، نبی کو تولا جا رہا ہے، شرم نہیں آتی کس کو تول رہے ہیں۔ سونار کے چھوٹے سے ترازو پہ بلا منو ٹنوں کا حساب ہو سکتا ہے؟ اس پہ رتی ماشے کا حساب تو ہو سکے گا، لیکن منو ٹنوں کا حساب چھوٹے سے ترازو پہ تو نہیں ہوتا۔ عقل کے ترازو پہ آپ مجھے تولنے شوق ہو تو، مجھے شوق ہو تو میں آپ کو تولنے بیٹھ جاؤں، جو نبیوں کا بھی امام ہے بلا اسے بھی تولا جا سکتا۔ ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا۔ کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندا رات دینے ایہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی تو سہور ڈٹھا سہور ڈٹھا۔ تو یہ سارے جھگڑے اس لیے ہیں۔ یہ سارا شور اس لیے ہے کہ لوگوں نے میرے محبوب کو دیکھا نہیں ہے، اگر دیکھ لیتے تو پھر بحث نہ کرتے، جانے قربان کر دیتے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے لوامی زلیخاں لو رأینا جبینہ لأثرنا بقطع القلوب علی یدی، کہا کہ اگر حضرت زلیخا کو ملامت کرنے والی عورتیں میرے محبوب کی پیشانی دیکھ لیتی تو ہاتھ نہ کاٹتی، دل کاٹ لیتی۔ تو جب تک دیکھا نہیں تھا کہنے لگی ایک غلام پہ دل ہار گئی، جب دیکھ لیا تو کہنے لگی یہ کوئی بشر ہے ہی نہیں، یہ تو کوئی مقرب فرشتہ ہے۔ تو دعا کرو اللہ دیدار نصیب کر دے، سارے مسئلے پھر ہی ختم ہوں گے۔ رومی کہتے ہیں اے لقائے تو جواب ہر سوال، حل شود ہر مشکلت بے کیل و کال۔ جب دیکھا نہیں تھا تو مناظرہ کرنے کے لیے عبداللہ ابن سلام گھر سے نکلے، مسلمانوں کے نبی سے بحث کروں گا، یہ سوال پوچھوں گا، یہ بات کروں گا۔ علماء یہود نے باقاعدہ تیاری کروائی، یہ گھر سے نکلے، حضور تشریف فرما تھے، صحابہ کا مجمع لگا ہوا تھا، ایک کونے میں آ کے بیٹھ گئے، حضور کے چہرے کو دیکھا، وہ جو گٹھڑی سوالوں کی اٹھا کے لائے تھے ساری کھل گئی اور تتلیوں کی طرح سارے سوال اڑ گئے۔ پھر تھوڑی دیر گزری، حضور پوچھا عبداللہ ابن سلام آؤ کدھر آئے ہو؟ کہا غلام بننے آیا ہوں، تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئے۔ سارے سوال بھول گئے، یک نظر کر دی وا آداب فنا آموختی وا خنک روزے کے خاشا کے مرا وا سوختی۔ نظر کی جولانیاں نہ پوچھو، نظر حقیقت میں وہ نظر ہے، اٹھے تو بجلی پناہ مانگے، گرے تو خانہ خراب کر دے۔ کہا حضور آپ کا غلام بننے آیا ہوں۔ عبداللہ ابن سلام حضور کا غلام بن گیا، آیا تھا مناظرہ کرنے کے لیے، سودا لینے کے لیے بازار گئے، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے۔ آئے کسی اور مقصد سے تھے، ہو کچھ اور گیا۔ وہ جو دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے بیٹھے تھے کہ ابھی پلٹ آتا ہے کامیاب ہو کے تو ہم کہیں گے مسلمانوں کے نبی کو ہمارے مناظر کا جواب نہیں آیا، لیکن جب انہیں خبر پہنچی کہ وہ بھی نوکر بن گیا تو وہ صبر نہ کر سکے، حضور کی مجلس میں آن پہنچے، عبداللہ ابن سلام کو کوسنے دینے لگے۔ عبداللہ ابن سلام تو یہودیت کی ناک کو خاک آلود کر دیا، تو نے رسوا کر دیا یہودیوں کو۔ کوئی سوال پوچھا ہوتا، کوئی اعتراض کیا ہوتا، ہم سمجھتے مطمئن ہو گیا ہے اور مان لیا ہے، علمی پیاس بجھ گئی ہے، لہذا ایک محقق آدمی تھا تسلیم کر لیا، لیکن تم نے نہ کوئی سوال کیا نہ اعتراض اٹھایا، یوں ہی دیکھا اور مان گئے۔ یہ بات سمجھ سے باہر ہے۔ عبداللہ ابن سلام بولے یہ بات میری سمجھ سے بھی باہر ہے، مجھے تو اتنا پتا ہے جب میں نے اس پیارے محبوب کے چہرے کو دیکھا عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، تو میں نے جان لیا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جو دیکھتا دیکھ کے پکار اٹھتا یہ سچے کا چہرہ ہے، جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا۔ یار یہ تو سینے میں دھڑکتا ہوا دل رکھنے والے انسان ہیں۔ امام نبہانی نے جواہر البہار میں باقاعدہ باب باندھا ہے۔ حضرت امام طبرانی نے اپنی موجم میں لکھا ہے، اور بھی محدثین نے اس حدیث کو بیان کیا۔ حضور علیہ السلام بیان کر رہے تھے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ روتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کیوں روتا ہے؟ ارشاد فرمایا ایک ہمزاد اس کے ساتھ جنم لیتا ہے، ایک شیطان پیدا ہوتا ہے جو اس کی پسلیوں کو چھیڑتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ روتا ہے۔ بچے کا رونا اس کی زندگی پہ دلیل ہے۔ شیخ سعدی فرمایا جب تو آیا تھا تو روتا تھا، یہ ہنستے تھے، ایسے زندگی گزار تو ہنستا ہوا چلا جائے، یہ روتے ہوئے رہ جائے، یہ نہیں کہ روتا آیا تھا روتا ہوا ہی چلا جائے۔
تو وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی پسلیوں کو شیطان ہم ذات چھیڑتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ روتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی حضور جب آپ پیدا ہوئے تھے تو آپ کے ساتھ بھی وہ ہم ذات پیدا ہوا تھا؟ فرمایا ہاں۔ عرض کی حضور اس نے بھی آپ کو چھیڑا تھا؟ سنیے حضور کے لفظ، فرمایا چھیڑنا کیا تھا؟ اس کی نظر میرے چہرے پہ پڑ گئی، فلما رآنی اسلم، اس نے چھیڑنا کیا تھا؟ اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، صورت ہی ایسی بنا دی گئی ہے۔ حضور نے جبریل امین سے ایک دن پوچھا، اے جبریل تو نے تو پوری کائنات دیکھی ہے، تو بتا کہ کوئی میرے جیسا بھی دیکھا ہے؟ تو جبریل کیا بولتا ہے، کلبت مشارق الارض و مغاربہا ولم ارا رجلا افضل من محمد، کہا میں زمین و آسمان کو دیکھا ہے لیکن محبوب آپ جیسا کوئی بھی نہیں دیکھا۔ کسی فارسی شاعر نے اس کو اپنے لہجے کا حسن دیا۔ ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے تو دیکھے ہیں جہاں، بتلاؤ تو صحیح کیسے ہیں ہم؟ جبریل نے عرض کی، اے ماہ امم تیری قسم، آفاقہا گردیدام، مہر بتاں ورزیدام، بسیار خوباں دیدام، ولیکن تو چیزیں دیگری۔ کہا میں نے بڑے بڑے جہان دیکھے ہیں، بڑے بڑے پری پیکر دیکھے ہیں، بڑے بڑے زہرہ نگار دیکھے ہیں، بڑے بڑے حسینوں ماں جبینوں نازنینوں کو دیکھا ہے، لیکن تیری قسم تیرے جیسا تجھی کو دیکھا ہے، ولیکن تو چیزیں دیگری، تیرے جیسا کوئی اور نہیں دیکھا ہے۔ ایک دن حضور علیہ السلام نے کالی چادر زیب تن کی دوشالہ اوڑا، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جلوہ فراز تھی۔ فرمایا کیف ترینی یا عائشہ، عائشہ بتاؤ کیسا لگ رہا ہو؟ آج حسن خود ناز میں آ گیا۔ کیف ترینی یا عائشہ، عائشہ بتاؤ نا کیسا لگ رہا ہوں۔ اب ام المومنین نے جو جواب دیا وہ بھی حد کر دی، عرض کرنے لگی حضور چادر کی سیاہی نے آپ کے چہرے کی سفیدی کو نکھار دیا اور آپ کے چہرے کی سفیدی نے چادر کی سیاہی کو نکھار دیا۔ اللہ اکبر۔ رخ کے آئینے میں مصور جڑا ہوا، رخ کے آئینے میں مصور جڑا ہوا، ماتھے کی ہر لکیر پہ قرآن لکھا ہوا، آواز جیسے نغمہ فطرت چھڑا ہوا، آغوش جیسے ہو در کعبہ کھلا ہوا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے عرض کی کہ آپ کا حکم ہے کہ میں نمکین حسن والا ہوں اور میرا بھائی یوسف میٹھے حسن والا ہے، اور وہاں زنان مصر نے انگلیاں کاٹ لی اور یہاں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور نے جو جواب دیا وہ سنیے اور سر دھنیے اور لطف اٹھائیے اور اپنے نبی پہ درود پڑھیے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی فرماتے کہ حضور نے فرمایا جمالی مستور عن اعین الناس غیرۃ من اللہ، اے عبد الرحیم رب نے میرے حسن پہ اپنی غیرت کی وجہ سے پردے ڈال رکھے، کیونکہ کوئی محب نہیں چاہتا کہ میرا کوئی محبوب دیکھے۔ وہ کیا کہا تھا قتیل شفائی نے کہ اس حد تلک بڑھ گئی ہے بے اعتمادی، اس حد تلک بڑھ گئی ہے بے اعتمادی کہ تجھ کو تجھ سے بھی چھپانا چاہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ تو آئینہ دیکھے، تو اپنا آپ دیکھے، میری بے اعتمادی کا عالم تو یہ ہے کہ میں یہ بھی گوارا نہیں کرتا، تو محب چاہتا ہے کہ میرے محبوب کو میرے علاوہ کوئی نہ دیکھے۔ تو کہا جمالی مستور عن اعین الناس غیرۃ من اللہ، اے عبد الرحیم رب نے غیرت کی وجہ سے میرے حسن پہ پردے ڈال دیے ہوئے، اور اگر وہ پردے نہ ہوتے تو کوئی دیکھنے کی طاقت نہ رکھتا۔ یہ چھپا ہوا حسن ہے۔ صوفیاء کہتے ہیں 70,000 بشریت کے پردے حضور کے چہرے پہ ڈالے گئے، ان پردوں سے چھن چھن کے حضور کا نور نکل رہا ہے اور پھر بھی لوگوں کو طاقت نہیں ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ صرف چند صحابہ ہیں جو حضور کا حلیہ بیان کرتے ہیں، اور جو بیان کرتے ہیں ان کی بھی سنیے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کا جو حلیہ بیان کرتا ہوں میرے پاس ایک طریقہ تھا دیکھنے کا، اس وجہ سے میں نے حضور کو دیکھا ہے۔ کیا طریقہ تھا؟ کہتے فلما نظرت الى انوارہ فبدعت کفی علی عینی خوفا من ذہاب بصری، جب میں حضور کو دیکھتا تھا تو اپنی آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کے انگلیوں کی اوٹ سے دیکھتا تھا کہ حضور کے جلووں کی چمک سے میری آنکھوں کی بینائی نہ جاتی رہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت حسان بن ثابت۔
اور آپ جانتے ہیں حضرت حسان بن ثابت شاعر ہیں، اور شاعر حسن دیکھنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے، اور پھر حسن بھی وہ جو 70,000 پردوں میں چھپا ہوا ہے۔ 70,000 پردوں میں چھپا ہوا حسن ایک شاعر دیکھ رہا ہے، اور وہ بھی آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کے دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ حسن بے نقاب ہوتا تو کیا ہوتا؟ یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روپوش رہے، وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے۔ کسی میں ہمت نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام کے جمال جہاں آرا کو دیکھ سکے۔ کسی نے کہا انبیاء حیران سے حسن مصطفیٰ، حسن مطلق، حسن مصطفیٰ، صد ملک قرباں شبد ہر بوئے تو، انبیاء حیران شبد بر روئے تو، شش جہت روشن زتاب روئے تو، ترکو تاجی کو عرب ہندوئے تو۔ اقبال کہتا ہے حضور سارا زمانہ تو آپ کے حسن کا ہی اسیر ہے، ایک ہم ہی نہیں ان کے چاہنے والے، اللہ بھی حوریں بھی فرشتے بھی بشر بھی، سرکار دو عالم ہے جدھر دیکھیے دیکھیں، ہیں مشتاق نگاہوں کے ادھر بھی ادھر بھی۔ جس سمت نظر اٹھا کے دیکھیں حضور کو دیکھنے کے لیے لوگ تڑپتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جب سورہ والضحیٰ نازل ہوئی تو چونکہ 40 دن فترت وحی کا زمانہ تھا، حضور نے فرمایا جبریل اتنے دن نہیں آئے تمہارا دل اداس نہیں ہوا تھا؟ تو جبریل نے عرض کی آنا عبد معمور، حضور میں حکم کا پابند ہوں، جی تو میرا بھی نہیں لگ رہا تھا، لیکن کیا کرتا، اللہ کا حکم ہوتا تو میں آتا، میں بھی آپ سے اداس بیٹھا ہوا ہوں اور میں بھی حکم کا پابند آپ کا انتظار کرتا رہا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام کو اللہ نے وہ حسن اور وہ جمال دیا اور وہ خوبصورتی دی۔ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کا حلیہ بیان کرتے ہیں۔ یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلے شوہر سے بیٹے ہیں۔ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخمن مفخمن یتلالع وجہہ تلالع القمر لیلۃ البدر، حضور باوقار روبدار تھے اور چہرہ اس طرح تھا جس طرح 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند ہوتا ہے۔